بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک مزار کی زیارت کے لیے گیا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ اتنے زیادہ لوگ ان بزرگوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے آنے کی ان بزرگوں کو خبر ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا اور میں روضہ مبارک کے قریب مراقبہ خدا کے دھیان میں مشغول تھا کہ میں نے روضہ مبارک سے یہ شعر سنا، اور مجھ کو اپنی طرح زندہ سمجھو، میں جان کے ساتھ آتا ہوں اگر تم جسم کے ساتھ آتے ہو۔ آپ حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی نظامی مصنف لیکھک سیار الاولیاء فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ گیاس پور میں رہتے تھے، مولانا فصیح الدین اور قاضی محی الدین کاشانی آپ کی خدمت میں گیاس پور حاضر ہوئے۔ قدم بوسی کی نیکی حاصل کرنے کے بعد ان دونوں نے بیعت مرید ہونے کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فوراً ہی قاضی محی الدین کاشانی کو مرید کر لیا اور مولانا فصیح الدین سے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق شیخ گنج شکر سے پوچھوں گا۔ یہ سن کر مولانا فصیح الدین کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگے کہ شیخ گنج شکر تو انتقال پا چکے ہیں، سلطان المشائخ ان سے کیسے پوچھیں گے؟ بات ان کے دل میں گزری، لیکن انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور قدم بوسی کے بعد لوٹ آئے۔ جب وہ دوسری مرتبہ محبوب الہی سے ملے، محبوب الہی نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہارے متعلق شیخ گنج شکر سے عرض کیا، آپ نے قبول فرما لیا ہے، اب تم بیعت مرید ہو سکتے ہو۔ چنانچہ وہ محبوب الہی سے بیعت ہو گئے۔ جب وہ بیعت کر چکے تو مولانا فصیح الدین نے عرض کیا کہ میرے مخدوم شیخ گنج شکر تو انتقال موت پا چکے ہیں، آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ فرمایا، جب مجھے کسی بات میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو میں شیخ گنج شکر ہی سے پوچھتا ہوں اور آپ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہوں۔ اور خواجہ امیر خرد کرمانی لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ گیاس پور کے قیام نماز سے پہلے میں کیلوری کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ گرم ہوا چلتی تھی اور میں کا فاصلہ 1 کوس 3 کلومیٹر تھا اور میں روزے سے تھا۔ مجھے چکر آنے لگے اور میں ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں اس پر سوار ہو جاتا۔ بعد میں شیخ سعدی کا ایک شعر میری زبان پر آیا، میں نے اس خیال سے توبہ کیا۔ اس واقعے کو 3 روز گزرے تھے کہ خلیفہ ملک یار پارا میرے لیے ایک گھوڑی لے کر آیا اور مجھ سے کہا اسے قبول کیجیے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ایک درویش ہو، میں تم سے یہ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا 3 راتوں سے میں برابر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے شیخ مجھ سے برابر فرما رہے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس گھوڑی لے کر جاؤ۔ میں نے کہا
بے شک تمہارے شیخ نے تم سے کہا ہے، لیکن اگر میرے شیخ بھی مجھ سے کہیں گے تو میں یہ گھوڑی تم سے لے لوں گا۔ اسی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ حضرت فرید الدین گنج سکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ ملک یار پارا کی دلجوئی کے لیے وہ گھوڑی قبول کر لو۔ دوسرے روز گھوڑی لے کر آیا تو میں نے اسے تحفہ حق سمجھ کر قبول کر لیا۔ محب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان سے کہ میں نے روضہ مبارک سے فارسی کا ایک شعر سنا، اور اس فرمان سے کہ جب مجھے کسی بات میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو میں شیخ گنج سکر ہی سے پوچھتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی انتقال کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، اور پہلے واقعے سے آپ کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ بزرگان دین قبروں میں رہتے ہوئے دنیا والوں کے دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔